السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 142 کے پہلے حصے میں دیے گئے اردو ترجمے میں دو غلطیاں ہیں۔ ایک تو سیقول کا ترجمہ وہ کہیں گے کر دیا گیا ہے، جبکہ سیقول کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کہے گا، یعنی واحد غائب کے حساب سے، تھرڈ پرسن سنگولر کے حساب سے ترجمہ ہوگا، لیکن مترجمین نے اس کا ترجمہ تھرڈ پرسن پلیورل کے حساب سے کر دیا۔ دوسری غلطی اس ترجمے میں یہ ہے کہ اس میں لفظ مسلمان ایڈ کر دیا گیا، جبکہ اوپر لکھے ہوئے اللہ کے کلام میں یعنی عربی متن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ مسلمان کیا جا سکے۔ یہ اردو ترجمے میں لفظ مسلمان کہاں سے آ گیا، جبکہ عربی متن میں نہیں ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جن صحابان نے بھی اردو ترجمہ کیا انہوں نے عربی متن کو دیکھ کر نہیں کیا، بس لکھ دیا، کیونکہ دوسروں نے بھی مسلمان لکھا، لہٰذا ہم نے بھی مسلمان لکھ دیا، عربی متن دیکھ کر ترجمہ نہیں کیا۔ اور نمبر 2، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جن صاحبان کے نام سے یہ تراجم شائع کیے گئے ہیں انہوں نے اس ترجمے کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر مسودے پر سائن کرتے وقت اس کا مطالعہ کر لیتے، پروف ریڈنگ کر لیتے، تو یہ غلطی نہ ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ترجمے میں اگر یہ غلطی ہے، مثلا جناب فتح محمد جالندھری کے ترجمے میں اگر لفظ مسلمان لکھا گیا ہے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کے ترجمے میں بھی یہ لفظ مسلمان موجود ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث مسلک کے مترجم جناب عبدالقہار محدث دہلوی صاحب کے ترجمے میں بھی یہ موجود ہے۔ تقریباً پرانے جتنے بھی مترجمین ہیں ان کے تمام کے تراجم آپ دیکھ لیں، یہ لفظ مسلمان سب میں ملے گا، اور جبکہ اللہ کے کلام عربی متن میں لفظ مسلمان نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ان تمام حضرات نے اس پہلے مترجم کے فارسی ترجمے کا اردو ترجمہ کیا ہے، خود نہیں کیا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ تقریباً 11ویں صدی ہجری میں یا کچھ اس سے پہلے ایران کے ایک جید عالم جناب قبلہ جمال خان ساری صاحب نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا، اور ہمارے تمام ہند و پاکستان کے علماء کرام نے اپنے تراجم اس ترجمے سے اخذ کیے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کچھ ترجمے میں لکھا گیا ہے وہ اللہ کے کلام سے مطابقت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم کے قبلہ خانہ کعبہ سے منہ موڑ کر بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں؟ یہ ایک تحقیق طلب بات ہے۔
اور یہ تحقیق کا مادہ ہمارے ہاں ناپید ہو چکا ہے۔ آج تک کسی عالم دین نے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آ کر 17 مہینے تک نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی بھی ہیں کہ نہیں پڑھی، کسی نے تحقیق نہیں کی، سب مکھی پر مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا تھوڑی سی آپ بھی توجہ فرما لیں، دنیا کا سب سے بڑا راوی جس کی روایات سے احادیث بھری پڑی ہیں وہ ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجموعہ احادیث سارا کھنگال جائیے، پڑھ لیجئے، پوسٹ مارٹم کر لیجئے، آپ کو ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی ہوگی جس میں جناب ابو ہریرہ نے فرمایا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک خانہ کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں، ایک نہیں ملے گی۔ بھائی جب ابو ہریرہ جیسے جید راوی کو یہ حدیث نہیں ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں رہے ہیں، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی بھر کے ساتھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ آپ کے پروردہ، آپ کے بھائی، آپ کے داماد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے لوگ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے گزاری، ان میں سے کسی ایک کا بھی بیان ان کتب احادیث میں نہیں ملتا کہ کبھی آپ نے ایک نماز بھی خانہ کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس تک کی طرف کر کے منہ پڑھی ہو، ایک بیان نہیں۔ کسی صاحب علم کو اگر اپنے علم پر کچھ ناز ہے تو ایک حدیث نکال کر دکھا دے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی خانہ کعبے سے منہ موڑ کر، تو پھر یہ عقیدہ تحویل قبلہ کہاں سے آ گیا؟ میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کو نہیں معلوم، ابو ہریرہ جیسے راوی کو نہیں معلوم، تو پھر نوٹ کر لیجئے وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے خانہ کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا تھا، وہ شخص یقیناً دشمن اسلام ہے اور مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا کتب احادیث میں تلاش کریں کہ یہ حدیث کہاں ملتی ہے۔ یہ حدیث ملتی ہے بخاری شریف میں، جو کہ مؤلفہ ہے ابو عبداللہ امام بخاری کی، جو ایک روسی عالم تھے جن کی اپنی مادری زبان روسی تھی، عربی نہیں تھی۔
ان کی اس کتاب کے علاوہ جو بخاری شریف آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب کے علاوہ اور کہیں کسی کتاب میں بھی یہ تحویل قبلہ والی حدیث نہیں ملتی۔ اس حدیث کا کیا حال ہے یہ تو میں آپ سے کیا عرض کروں، میرے سے زیادہ بہتر تو وہ علماء کرام بیان کر سکتے ہیں جو کتب اسماء الرجال کے مطالعہ سے مستفیض ہوتے ہیں۔ یہاں پر معذرت کے ساتھ میں وہ براء بن عازب والی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس شخص نے اس حدیث کو بیان کیا وہ صاحب تھے براء بن عازب۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ معزز علماء کرام سے پوچھیں کہ یہ براء بن عازب کون تھے، آپ کو اس شخص کا حال چال کہاں سے ملے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اب ذرا آ جائیے موجودہ بخاری شریف کی طرف۔ اپنی مسجد کے معزز عالم دین قبلہ مولانا صاحب سے مانگ لیجئے، اس میں کھولیے باب الصلاۃ، باب الصلاۃ بخاری شریف میں، اور باب الصلاۃ میں ایک عنوان ہے قبلے کی طرف متوجہ ہونا۔ اب وہاں آپ ذرا اپنی انگلی رکھ کر پڑھیں، میں عربی الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے حدثنا عبداللہ بن رجاء، عبداللہ بن رجاء نے ہم سے حدیث بیان کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن رجاء نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ یہ عبداللہ بن رجاء جو ہیں یہ امام بخاری صاحب کے استاد ہیں۔ ٹھیک ہے، شاگرد نے استاد سے حدیث سنی ہوگی، ظاہر ہے حدیث سنی ہے تو پھر دونوں کی ملاقات بھی ہوئی، کیونکہ ایک استاد تھا دوسرا شاگرد تھا۔ اب آگے چلیے، عبداللہ بن رجاء کے متعلق بخاری صاحب کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا، قال نا اسرائیلو، اسرائیل نے ہم سے کہا۔ یہ عبداللہ بن رجاء کے بعد دوسرا راوی ہے اسرائیل، اس نے کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجاء صاحب کی ملاقات اسرائیل سے ہوئی تھی، جبھی تو کہا تھا۔ اب اس کے بعد تیسرا راوی آتا ہے ابی اسحاق۔ اب اس جملے کو پڑھیے، میں یہ کٹھی لائن پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ بن رجاء قال نا اسرائیل عن ابی اسحاق۔ یہ عن ابی اسحاق ہے، اس میں نہ تو لفظ قالانا ہے اور نہ حدثنا ہے۔ یہ ان کیا ہوتا ہے بھائی؟ حدثنا مجھ سے حدیث بیان کی کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کی ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ قالانا ہم سے کہا تھا اس نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ لفظ نہیں ہے دونوں، ان ابی اسحاق۔ معزز علماء کرام بتاتے ہیں کہ احادیث کے علم میں ان کے معنی ہیں سنا ہے اس نے کہا ہے، یا سنا ہے کہ وہ کہتا ہے۔
یہ سنا ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ کہنے والے اور سننے والے کی ملاقات نہیں ہوئی، یہ سنی سنائی بات ہے۔ معزز علماء کرام بتایا کرتے ہیں کہ احادیث کے پرکھنے میں، ان کی صحت کے معاملے میں جاننے کے لیے روایت کرنے والا اور روایت سننے والا دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے، دونوں کی ملاقات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ ذرا صرف و نحو کے علماء کرام جو ہیں ان سے آپ یہ پوچھ لیں۔ اب آگے چلتی ہے حدیث۔ فرمایا ان البراء، سنا ہے کہ براء کہتا ہے، یہ سنا ہے بھی ابھی اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں، سنا ہے کہ براء کہتا ہے۔ یہ براء کون ہے؟ براء بن عازب۔ تو یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، وہ دشمن یہ براء بن عازب ہے۔ اب اسماء الرجال کی وہ کتابیں جن میں راویوں کی سوانح عمریاں لکھی ہوئی ہیں، ان کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے تھے، ان کے مطابق یہ براء بن عازب 11 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، 8 سال کا یا 9 سال کا تھا، جبکہ وہ قصہ جسے تحویل قبلہ کہہ کر کے لوگ سناتے ہیں، وہی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ 2 ہجری کا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو بچہ سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت 8 یا 9 سال کا تھا، تو وہ 2 ہجری میں کیا تھا؟ 2 ہجری سے 11 ہجری تک 9 سال کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 ہجری میں پیدا ہی ہوا ہوگا یا نہیں بھی ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نمازیں جو یہ لڑکا بیان کر رہا ہے، اس نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی، نہ یہ ان نمازوں میں کبھی شامل ہوا کیونکہ یہ بچہ تھا۔ لہذا یہ حدیث جو براء بن عازب پہ آگے ختم ہو جاتی ہے، منقطع ہے، اور علماء معززین کی نظر میں منقطع حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جھوٹی ہو۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ کسی حدیث کو سننے کے بعد اس کو ماننے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے اگلی بات میں دوسری نشست میں عرض کروں گا۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے ذرا اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ عقل سمجھ عطا فرمائے، آمین۔